شاہ کا قیصر معلی دلکشا، جس کی گرد راہ مثل کیمیا، اس میں میرا شاہ سے قرب باصفا، پیش سلطان ایک فقیر بے نوا، فاتح اقلیم دل بندہ نواز، رسم و آئین شہاں سے بے نیاز، میں حضور خسرو والا گوہر، بے نوا جیسے بے دربار عمر، بس کا تھا سوز تکلم دل نواز، ہاتھ چومے میں نے از راہ نیاز، ایسا شاہ خوش کلام و سادہ پوش، سخت کوش او نرم و خو او گرم جوش، صدق و اخلاص اس کے رخ سے آشکار، دین و دولت اس کے دم سے استوار، نوریوں سے بھی وہ خاکی خوب تر، رتبہ فقر و شہی سے باخبر، اس کی نظروں میں جہان شرق و غرب، اس کی حکمت رازدان شرق و غرب، بادشاہ مثل حکیمان نکتہ داں، رازدان مدر و جزر امتاں، صورت معائنے سے پردہ کھینچ کے راز ہائے ملک و دی واں کر دی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو نادر شاہ تھا اس کے شاہی محل کا نام دلکشا ہے، جس کے راستے کی گرد دیکھنے والوں کے لیے کیمیا کا اثر رکھتی تھی، یعنی نادر شاہ میں مومنانہ صفات کا حامل بادشاہ رہتا ہے۔ میں نے اس عالی شان محل میں بادشاہ سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات کچھ اس قسم کی تھی جیسے ایک سلطان اور ایک دردمند فقیر کی ملاقات ہو۔ علامہ نے خود کو دردمند فقیر کہا، ایسا فقیر جس کے دل میں قوم کا درد ہو۔ اس کا حسن اخلاق دلوں کی سلطنت کو فتح کرنے والا ہے۔ وہاں بادشاہوں والے طور طریقے نہ تھے، لوگوں کے دل جیتو کہ یہ حج اکبر ہے اور ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں اس بادشاہ کے سامنے ایسا تھا جیسے کوئی مفلس کنگال حضرت عمر فاروق کے دربار میں ہو۔ حضرت عمر ایک عظیم حکمران ہونے کے باوجود نہایت سادہ طبع اور شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے بے نیاز تھے، اور معمولی سے معمولی آدمی کی بھی ان تک رسائی آسان تھی۔ یہی کچھ صورتحال یہاں نظر آئی۔ میری جان اس کے سوز گفتار سے پگھل رہی تھی۔ میں نے عقیدت کے طور پہ اس کا ہاتھ چوم لیا، یعنی میں اس کی باتوں سے بہت متاثر ہو رہا تھا۔ وہ ایک خوش گفتار، اچھی باتیں کرنے والا، سادہ لباس پہننے والا، جفا کش، نرم طبع و تپاک سے ملنے والا بادشاہ تھا۔ اس کی نگاہوں سے اس کا صدق و اخلاق نمایاں تھا۔ دین اور حکومت کو اس کے وجود سے استحکام ملا۔ وہ تھا تو مٹی کا پتلا، مگر فرشتوں سے بھی زیادہ پاکیزہ فطرت تھا۔ وہ فقر اور سلطنت کے مقام و مرتبے سے آگاہ تھا۔ اس کی نگاہوں میں مشرق و مغرب کا زمانہ تھا، یعنی وہ زمانے کے حالات سے پوری طرح باخبر تھا۔ اس کی دانائی مشرق و مغرب کی رازدار تھی، مطلب یہ کہ وہ مشرق و مغرب کے معاملات پوری طرح سمجھتا تھا۔ وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو اہل حکمت کی مانند نکتہ داں تھا، اور قوموں کے عروج و زوال کے اسباب اور وجوہات سے پوری طرح باخبر تھا۔ اس نے معائنے کے چہرے پر سے پردہ اٹھایا اور ملک و دین کے نکتے یعنی گہری باتیں کی، یعنی اس نے معاملات کی حقیقت ظاہر کی۔ دلکشا کہتے ہیں دل کو مسرت بخشنے والا، زائران کہتے ہیں زیارت کرنے والا، دیدم میں نے دیکھا، کاخ کہتے ہیں بلند محل والا، بڑی شان والا، عالی مرتبہ، بے نوا مفلس، نوا کہتے ہیں سامان کو، سوز کہتے ہیں گرمی، نوریاں کہتے ہیں فرشتے کو، پاکیزہ تر زیادہ پاکیزہ، روزگار تمام دنیا کے حالات، حکمت یعنی دانائی کو کہتے ہیں۔